पैगंबर ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद की तरबियत करो 3 चीज़ों पर। उनके दिलों में 3 चीज़ों की मोहब्बत डालो। आपकी औलाद अच्छी हो जाएगी, नेक हो जाएगी, पाक हो जाएगी, बाअखलाक हो जाएगी, बासीरत बन जाएगी, बाअमल हो जाएगी। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? उनके दिलों में मोहब्बत कुरान डालो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पैगंबर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नबीयुल्लाह खैरतुल्लाह सबब खिलकत कायनात नबी की मोहब्बत अपने अजीज़ों और बच्चों के दिलों में डालो। तीसरी चीज़ है कि अपने बच्चों की तरबियत करो मोहम्मद की आल के मुताबिक। मोहम्मद मुस्तफ़ा की इतरत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की अहले बैत हैं, उन की सीरत पे उनकी ज़िंदगी को इस्तेवार करो। अगर ये 3 चीज़ें उनके दिलों में आ जाएंगी और इसके मुताबिक वो चलेंगे, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। कुरान हादी है, रहनुमा है, कानून है, दस्तूर इलाही है। जाहिर है उस पे चलेंगे तो अल्लाह राज़ी हो जाए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो, बातें तो फिर भी वो ही पुरानी आ जाती हैं, लेकिन हम मौलाना लोगों की मजबूरी है, क्या करें, बातें तो करनी पड़ती हैं। काज़मी साहब तवज्जो है ना आपकी, इस बात पे मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, ठीक है ना। कोशिश करें। मोहब्बत कुरान से मुराद ये नहीं है कि कुरान को उठाएं, बोसा दें, चंद हिकायतें पढ़ें, बाहर जाना है या बेटे बेटी की शादी की है उसको जहेज़ में दे दिया जाए, या कहीं सफ़र पे जा रहा है तो उसको कुरान के नीचे से गुजार लिया जाए और ऐसी महफिल में कुरान को लाया जाए जहाँ पे ढोल भी बाज रहे हैं, ढमक्के भी बाज रहे हैं, बाजे भी बाज रहे हैं। कुरान से लगाव और कुरान से मोहब्बत से ये मुराद बिल्कुल नहीं है। कुरान की मोहब्बत से मुराद ये है कि कुरान की तिलावत करके कुरान का तर्जमा पढ़ा जाए, कुरान के मफ़हूम को समझा जाए, कुरान हमसे कहना क्या चाहता है इस बात को समझा जाए। उनको कुरान पढ़ाएं, तर्जमा पढ़ाएं, उसका मफ़हूम जाने, तफसीर जाने। मौलाना को पैसे बेशक न दें, मौलाना तो बेचारे मांगते तो नहीं है ना, उनके पास भेज दें, वो पढ़ाएंगे। या अगर नहीं भेज सकते, टाइम नहीं है, तो मौलाना को घर बुला ले, मौलाना हाजिर हो जाएंगे। क्यों जी? हाँ, मौलाना को जो कुछ आप कहें, मौलाना तो खिदमत के लिए हैं, मौलवी आ जाते हैं यार खाने पीने के लिए। बाहर ये वाजिब है, मुझ पे वाजिब है कि मैं जाऊं, जहाँ पे बुलाया जाए मैं जाऊं, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगला मुझे पैसे दे, नहीं, ये दीन के लिए काम करना मुझ पे वाजिब है, वाजिब शरई अदा करने जाता हूँ मैं तो अपना, लेकिन मुझे पता तो हो ना मैंने कहाँ करना है। अपनी औलाद को बताएं, खालिक है, उसकी किताब है, उसका दस्तूर है, उसका कानून है। जैसे आपके पास पाकिस्तान का दस्तूर है, पाकिस्तान का कानून है, और बड़ी बात है, पाकिस्तान में अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो उसको पाकिस्तानी दस्तूर का मुताला करना पड़ता है, और बच्चा जो मैट्रिक में या मिडल में होता है, मुताला पाकिस्तान उसको पढ़ना पड़ती है। अगरचे अब गाइड आ गई हैं और फलां आ गया, तबाही हो गई है। अगर कोई कानून और आईन पाकिस्तान को नहीं जानता है तो वो MNA MPA की कुर्सी पे नहीं बैठता है। कानून ये है, अब तो कानून माशाल्लाह हमारे तो खैर
وہ ہو گئی۔ دوسرے ملکوں کی بات کریں، دوسرے ملکوں میں جائیں، ایران کا قانون پورا پڑا ہے یا نہیں، سعودیہ کا قانون پڑا ہے یا نہیں، اگر پڑا ہے تو پارلیمنٹ میں آ سکتا ہے، نہیں تو نہیں آ سکتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے قرآن سے متمسک رہنے والوں، اہل بیت کی محبت دلوں میں رکھنے والوں، آپ کے ممبر پہ آنے والا، ممبر حسینی، ممبر رسول پہ آنے والا، وہ قانون خدا کو کتنا جانتا ہے؟ بختیاری صاحب بھی چپ ہو جائیں گے، مسعود شاہ صاحب بھی چپ ہو جائیں گے، جو پڑھ رہا ہے پڑھنے دو اس کو۔ پتہ ہے کیا ہوا ہے 3-4 دن پہلے؟ ترمذی صاحب آپ سے شاید ایک وہ بھی سید تھا، مشکل یہ ہے، ہیں تو سارے سید ہی پھول کھلاتے ہیں، سید ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہے، مولا کا ذاکر ہے، کہہ رہا ہے جبرائیل وہی لاتا تھا، یہ کرتا، یہ سب غلط ہے، کوئی جبرائیل کا واسطہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، بس جو میرا محمد بولتا تھا وہی بن جاتا تھا، یہ جبرائیل والا سارا اور وہی آنا یہ سارا غلط ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں آگے علی والے ہیں جو واہ واہ کر رہے ہیں، کیا کمال ہے۔ وہاں پہ ایک جگہ پہ یہ ہوا کہ ایک شیعہ ذاکر کے خلاف مقدمہ ہوا اور وہاں مقدمہ پہنچا تو شیعہ حضرات کی طرف سے بھی لوگ گئے کہ یہ کیا ہے، یہ شیعہ نظریہ نہیں ہے، یہ اس کا شخصی نظریہ ہے۔ کہا بھائی یہ تو شخص ہے جو آگے ہزاروں بیٹھ کر اس کی تائید کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ شیعہ ہیں یا نہیں، اثنا عشری ہیں یا نہیں، جعفری ہیں یا نہیں؟ لہذا اگر قرآن کو انسان پڑھ لے، قرآن کو انسان سمجھ لے، سارا تو قرآن کو سمجھنا اہل بیت کا کام ہے، ہم کون ہوتے ہیں، لیکن کم از کم تھوڑا بہت غور ہو قرآن میں تو اللہ کی توحید کا بھی پتہ چلتا ہے، نبی کی رسالت کا بھی پتہ چلتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کا علم ہو جاتا ہے انسان۔ قرآن کہیں ایسا نہ ہو، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، موضوع ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، 3 چیزیں ہیں، ثلاثۃ یشکون یوم القیامہ، 3 چیزیں ہیں جو روز محشر اللہ کی عدالت میں آ کر ہمارے خلاف کیس کریں گے، کیس کریں گے۔ بعض نے 4 لکھی ہیں، وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ شاہ صاحب ہمارے خلاف وہ بولیں گے، پہلا قرآن ہے، اللہ کا قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اپنے انداز سے بولے گا، میرا خالق و مالک تو نے مجھے نازل کیا تھا، قلب پیغمبر جو قلب مطہر کہلاتا ہے، پھر اس امت رسول نے مجھے ترک کر دیا تھا، چھوڑ دی تھی میری تلاوت، چھوڑ دیا تھا میرا مطالعہ کرنا، ختم ہو گیا تھا۔ بس کیا کرتے تھے؟ خریدتے تھے، خوبصورت غلاف پہنا کر رکھ دیتے تھے، کبھی مجھے نہیں اٹھایا تھا، کبھی مجھے نہیں پڑھا تھا۔ میرا اللہ میں ان کے خلاف شکایت کرنے آیا ہوں، ان کو سزا دے۔ دوسری مسجد ہے، مجھ پہ بڑے پیسے خرچ ہوئے تھے، مجھے بڑا خوبصورت بنایا گیا تھا، ستون خوبصورت، قالینیں بچھائی گئی تھی، یا اللہ، لیکن مجھ میں نماز کوئی نہیں پڑھنے آتا تھا، میں انتظار کرتی تھی۔ مسجد، نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا، میرا اللہ، اس علاقے کے لوگ، میں ان کے خلاف کیس کرنے آئی ہوں، اب تو احکم الحاکمین ہے، احکم بینی و بینہم، تو ان کے اور میرے درمیان میں فیصلہ تو نے کرنا ہے یا اللہ۔ اور تیسرا، شاید مجھ جیسا مولوی چلا جائے، وہ بھی حاجی صاحب کے خلاف۔ حاجی صاحب بڑی پیاری شخصیت ہیں ہمارے محترم ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو
مولانا عالم، ہم تو خیر طالب علم ہیں، عالم کی بات کر رہا ہوں، عالم دین اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، عرش الہی کا پایا پکڑے گا، میرا اللہ میں نے علم حاصل کیا تھا، میں نے ٹائم لگایا تھا، ٹائم خرچ کیا تھا، قوت و طاقت اپنی جوانی علم دین حاصل کرنے میں خرچ کی تھی، لیکن جب میں نے تعلیم مکمل کی میں بیٹھ گیا، مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا، کبھی آ کر کسی نے نہیں کہا تھا کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ کیسے نہیں ہے، میرا اللہ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آ گیا مولوی سٹیج پہ، آ گیا مولوی کرسی پہ، اب چلتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ گزر جائے، ذاکر آئے گا پھر آئیں گے، مولوی نے کیا سنانا ہے۔ اب مولویوں کی بھی پھر مجبوری ہو گئی، مولوی بھی ادھر ہی لگنے لگے جدھر ذاکر تھے، مشکل ہو گئی ممبر کی۔ یہ تین چیزیں پوری کتابیں ان پہ لکھی گئی ہیں، ثلاثۃ یشکون، تین چیزیں جو آپ کے خلاف شکایت اور کیس کریں گی اللہ کی عدالت میں، قرآن ہے، مسجد ہے اور عالم دین ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور قرآن کی تلاوت بڑی ہوتی ہے ماہ رمضان میں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار کو ماہ رمضان کہتے ہیں۔